الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 1046 47 48 نمبر پہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج، اور اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا بھی گیا، جمعہ ہی کے دن۔ وفیہ طیب علیہ، اور اسی جمعہ ہی کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وفیہ مات، اور اسی جمعہ ہی کے دن ان کی وفات بھی ہوئی۔ وفیہ الصعق والنفخہ، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ یہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، کہ جو بھی جانور اور چوپائے پائے جاتے ہیں وہ جمعہ کے دن صبح سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں یہی قیامت کا دن نہ ہو۔ الا الجن والانس، سوائے جن اور انس کے، کہ ان کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوتا یا وہ غفلت میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جمعہ کے دن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اور چیز بھی بیان فرمائی کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ، تو اس دن تم خوب میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ یعنی جمعہ کے دن کی ایک خاص اہتمام کی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا نبی علیہ السلام پر یوں ہی سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں کرے اور آپ پر سلام بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے ہم الفاظ جو بھی سلام کے آئے ہوئے ہیں، درود کے جو بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کریں جمعہ کے دن، اس لیے کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تم جو بھی درود پڑھو گے وہ سارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب پیش کرنے کی کیا کیفیت ہے، کیسے کیا ہوتا ہے، اس سب بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم غیب ہے، اور غیب کے بارے میں ہم اتنی ہی بات کہتے اور بولتے ہیں جتنی ہمیں دلیل کی روشنی میں معلوم ہے۔ 1 انچ اس سے تجاوز کرنا بھی اپنے آپ میں ہلاکت میں ڈالنا اور غلط راستہ اختیار کرنا ہو جائے گا۔ بہرحال اس دن میں بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ لا یوجد عبد یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ، کہ اس دن کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک ساعت اجابت رکھی ہے، ایک قبولیت کی ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس جمعہ کے دن میں اس گھڑی میں جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی کوئی اچھی چیز مانگ لی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے۔ اب یہ ساعت اجابت ہے کب، یہ قبولیت کی گھڑی ہے کب، اس کے بارے میں حدیثوں میں اختلاف ہے، اور 2 حدیثیں اس بارے میں ملتی ہیں، اور دونوں حدیثیں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث تو یہی ہے، ابو داؤد نسائی کی روایت ہے، اس میں ہے کہ فَلْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ عصر کے بعد کی آخری جو گھڑی ہے اسی میں اس کو تلاش کرو۔ یعنی عصر کے بعد یہ وقت جو قبولیت کا کب ہے، یہ عصر کے بعد وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کی آخری جو گھڑی پائی جاتی ہے، آخری جو وقت پایا جاتا ہے، اسی وقت میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت میں ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ ہیا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کہ قبولیت کی گھڑی کب ہے، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، امام خطیب ممبر پر بیٹھ جائے، ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک، یہ پورا جو وقت ہے
یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں بھی جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ خطبہ چالو ہو رہا ہو پیچھے دعا کر رہا ہو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب فراغ میں، یعنی امام اس پہ بیٹھ گیا ممبر پہ، اذان ہو رہی ہے، اس درمیان وہ اذان کا جواب دے اور دعا کر سکتا ہے۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کر دے پھر اس کو کچھ بولنے کی اور کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے اسے خطبہ سننا ہے۔ پھر امام اگر بیٹھ جاتا ہے دونوں خطبوں کے درمیان، اس میں اس کو وقفہ ملتا ہے تو دعا کر سکتا ہے اس وقفے میں، یا پھر جب نماز شروع ہو جائے تو نماز میں بھی دعائیں کر سکتا ہے، اس طرح سے وہ دعا کرے گا۔ تو یہ دو وقت خاص طور سے حدیثوں میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ ان دو وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں ہے، اور یا دونوں وقتوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن عام طور سے جو زیادہ راجح بات علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ عصر کے بعد کی جو گھڑی ہے اس میں قبولیت کا وہ سب سے زیادہ امید کی جانے والی ساعت ہے، اسی میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اس بات کی امید کی جاتی ہے۔ لیکن جو پہلی جو گھڑی ہے، یعنی ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک، یہ بھی اپنے آپ میں صحیح حدیث ہے، اور اس وقت بھی انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں ساعتوں میں ہمیں دعا کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور بالکل بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت میں خاص اہتمام کرتے بھی ہیں۔ عصر کے بعد ایسے بھی بہت سارے لوگ الحمدللہ پائے جاتے ہیں جو عصر کے بعد بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں مغرب تک۔ تو اگر آدمی کو تلاش ہو تو اس طرح سے بہتر یہ ہے کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک بیٹھے ہی رہ جائیں نماز کے لیے اور دعا کرتے رہ جائیں، یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم یہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے آدمی مسجد میں تشریف لے آئے اور تحیۃ المسجد پڑھ کر کے پھر نماز کے انتظار میں اور دعائیں کرتے رہے، اس طرح سے وہ دعا کر سکتا ہے۔ یا آخری درجہ یہ ہے کہ مسجد میں نہ بھی آئے تو کہیں بھی اپنے گھر میں کسی جگہ پر اللہ کی جانب توجہ کر کے دعائیں کرے اس آخری ساعت میں، اور اس طرح سے انشاءاللہ وہ بہت بڑی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اپنے یہاں اس طرح کا اہتمام نہیں دیکھا جاتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے مشغلوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مملکہ میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن ساعت اجابت کی تلاش بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور یہاں پر لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھڑی انہیں مل جائے۔ تو ہمیں بھی تلاش کرنا چاہیے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں جو بھی دعا قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ کب وہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں خاص طور سے جب ممبر پر خطیب بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک، اس درمیان میں ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن بتایا گیا کہ خطبہ کے درمیان ہم دعا نہیں کر سکتے، اس میں تو خاموشی سے سننا ہے۔ فراغ کے وقت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، نماز کے اندر دعا کر سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اور زیادہ اہتمام اسی طرح سے ہمیں کرنا چاہیے عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہم دعا کا اہتمام کریں۔ یہ خاص دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کی خاص فضیلتیں رکھی ہیں، اور اس میں اہتمام ہمیں خاص طور سے دعا کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا بھی بہت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔